الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند لقاء ربه وفرحة من الإفطار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آج کا دن الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. عید الفطر کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے دو دن بڑی خوشی کے دن رکھے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن. عید الفطر کی مشروعیت جو ہوئی یہ جب سے شروع ہوئی، جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ دو دن بڑی خوشی مناتے ہیں، بڑی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ آپ لوگ ان دو دنوں میں خوشی کس بات کی مناتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت سے ہی ان دو دنوں میں خوشی منایا کرتے ہیں. تو اس بات کو سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ان دو دنوں سے بہتر اور افضل دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن. عید الفطر کے معنی ہے افطار کی عید، خوشی کی عید. فطر یفطر فطرن سے آتا ہے. فطر کے معنی ہوتا ہے افطار اور عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کا دن. یعنی عید الفطر دونوں کو ملائیں گے تو افطار کی خوشی کا دن، اور عید الاضحیٰ کے معنی ہے قربانی کے دن کی عید. اب ان دونوں میں عید الفطر کا معنی اس لیے لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ مہینہ جو رمضان کا گزرا ہے اس کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا اور پورے دن روزے سے رہنے کا حکم دیا. تو اس کا انعام اور اس کا بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جائزے کا دن متعین فرمایا کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، یعنی خوب افطار کرو. اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے کہ فطر کے معنی ہوتے ہیں افطار کی خوشی کی عید. اور ہر مذہب، ہر قوم اور ہر مسلک کے اندر کوئی نہ کوئی دن ایک سال میں خوشی کا دن ضرور آتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی ہیں، ان کے یہاں دیوالی ہے
اور اسی طریقے سے ہولی وغیرہ ہے۔ یہودیوں کے یہاں وہ اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں جس دن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اس دن یہود خوشی کا دن مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں 25 دسمبر کرسمس ڈے کے نام سے خوشی کا دن منایا جاتا ہے، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر مسیح عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اس گمان کو لے کر کے 25 دسمبر کو خوشی کا دن مناتے ہیں۔ الغرض ہر مسلک اور ہر قوم اور ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی دن خوشی کا دن ضرور ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بڑی خوشی کی اہمیت سے نوازا ہے اور بڑی خوشی کے دن قرار دیے ہیں۔ فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے للصائم فرحتان فرحت عند الافطار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 دنوں کے اندر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندوں سے بڑے خوش ہوا کرتے ہیں، اور جب بندے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت سے معلوم کرتے ہیں کہ فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بندے کہاں جا رہے ہیں اور کس لیے جا رہے ہیں۔ تو فرشتے سارے کے سارے ایک زبان ہو کر کے جواب دیتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ آپ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا، یہ بندے ہیں جنہوں نے رات میں تراویح کا اہتمام کیا، یہ بندے ہیں جو ہر گناہ سے اپنے نفس کو بچاتے رہے، اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے رہے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر پورا 1 مہینہ گزارا ہے۔ آج یہ اللہ کے محبوب بندے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ سے معافی اور تلافی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبوں کی قسم، میں اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے۔ تو معلوم ہوا آج کے دن ہماری بخشش کا دن ہے، آج کے دن ہماری مغفرت کا دن ہے، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کا دن عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ مزدور کو مزدوری دینا یہ انسانوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو پھر خالق ارض و سماوات کی ذمہ داری کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان 2 دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو خصوصاً نوجوانوں سے خطاب ہے کہ عید کی خوشی میں اتنے مدہوش ہو جایا کرتے ہیں کہ انہیں نہ راستوں پر بیٹھنے کی پتہ، نہ انہیں فلم ہال جانے کی معلوم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی کا اظہار کرو، لیکن اتنی خوشی کا اظہار کرو کہ کہیں شریعت سے تجاوز نہ کر جاؤ، شریعت مطہرہ سے نہ نکل جانا، شریعت مطہرہ کی پابندیوں اور اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عید کے تہوار میں شریک کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ کی دربار میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے، اور سجدہ شکر اس بات پر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس اپنی توفیق ہی سے اس کی قدردانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، روزے رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ ہی کے کرم سے ہو سکتا ہے، ہماری کوئی طاقت، کوئی وسعت اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی توفیق سے اتنا کام کر سکے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تو سب سے پہلے اس بات پر شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ایسے موجود ہیں جنہیں اللہ نے توفیق نہ دی اور وہ روزے سے محروم رہ گئے، جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دی وہ تراویح سے محروم رہ گئے، وہ تلاوت کلام اللہ سے محروم رہ گئے۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے کہ اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی اور ہم نے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں اپنے وقت کو گزارا، اس بات پر ہمیں شکر گزار بننا ہے۔
سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام استغفار کرنا ہے۔ کہیں سجدہ شکر کر کے اتنے تکبر میں نہ آ جائے کہ بس ہماری تو عبادت اللہ کے قبول ہو ہی گئی، نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر استغفار بھی کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جس طرح سے عبادت کا حکم دیا تھا وہ عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، وہ عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے استغفار بھی کرنا ہے تاکہ استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو دو کام تو ہو گئے، نمبر ایک سجدہ شکر کرنا ہے اور دوسرا کام استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے مردوں کو ایسے مواقع پر ضرور یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال رمضان آیا، اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس سال رمضان آیا تو وہ موجود تھے پچھلے سال لیکن اب موجود نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، ان کی قبروں پر جا کر استغفار کرنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرنی ہے، ان کے لیے اللہ سے درجات بلند ہونے کی دعائیں کرنی ہے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی وہاں پہنچنا ہے اور نہ معلوم کہ آئندہ سال ہمیں موقع یہ عبادت کا دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس لیے کہ ایک عربی کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت جو ہے یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آئندہ سال نہ معلوم، اس لیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ایک ایسا علم ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنی موت کو یاد کریں، ان قبروں پر جا کر اپنے آپ میں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ جس طرح سے پچھلے سال میں لوگ ہمارے ساتھ تھے آج ہم بھی کسی کے ساتھ ہیں اور آئندہ نہ جانے ان کے ساتھ ہونے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے اپنے آپ کو قبرستان ضرور جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کا مراقبہ کریں، محاسبہ کریں، اس لیے کہ ایمان کی علامت یہی ہے کہ مومن جب بھی یاد کرتا ہے اپنی موت کو ضرور یاد کرتا ہے لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک میں نے سنا ہے اور بہت سی مرتبہ دیکھا بھی گیا ہے، بہت سارے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، وہ حالات سے پریشان ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے اچھا تو موت ہی آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو لیکن موت کی تیاریاں کرو، موت کو یاد کرو، موت کو مانگنا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن موت کو یاد ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے دل سفید ہو جاتا ہے، جو ہمارا دل کالا ہو چکا ہے گناہ کرتے کرتے، موت کو یاد کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جایا کرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوؤں سے، وہ اس قدر موت کو یاد کرتے، وہ اس قدر قبرستان میں جا کر کے روتے تھے۔ تو ہمیں تیسرا کام یہی کرنا ہے کہ اپنے مردوں کو لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، ان کے لیے درجات کے بلند ہونے کی دعائیں کرنی ہے، اور چوتھا کام یہ کرنا ہے اس مبارک موقع پر ہمیں اپنے غریبوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں نئے کپڑے پہنے جانے لگے اور ان کے گھروں میں پرانے کپڑوں سے ہی عید منائی جانے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں شیر پتھر بٹنے بھی لگے اور وہ بیچارہ غریب کسی کے دروازے پر نگاہیں جما کر کے بیٹھا رہے۔ اس لیے کہ آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس موقع پر خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے صرف بتایا نہیں، حکم نہیں دیا، بلکہ کر کے اور عمل کر کے بھی دکھلایا۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل کود کر رہے ہیں، کسی نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی اپنی خرید و فروخت میں مشغول ہے۔ آپ انہیں دیکھ کر کے کچھ دیر وہاں ٹھہر گئے، لیکن وہیں ٹھہرنے کے بعد دوسری طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے، وہ نہ نئے کپڑوں میں رہے پرانے کپڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اور نہ کھیل کود میں مشغول ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ تو آقا نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، اس سے معلوم کیا کہ آپ اس طرح کیوں ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں کھیل کود نہیں کر رہے، آپ نے کیوں نئے کپڑے نہیں پہنے؟ تو اس بچے نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد محترم کا سایہ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، اللہ نے میرے والد محترم کو اٹھا لیا، میری والدہ کو بھی اٹھا لیا، اس وقت میں میرا اس دنیا میں کوئی سہارا بننے والا نہیں ہے، تو میں اس وقت میں کس طرح سے نئے کپڑے پہن سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میں کوئی ساز و سامان ہی نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عیدگاہ کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اس کو نہلا دہلا کر تیار کرو، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پیغام بھیجا کہ اگر کوئی حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے نیا جوڑا ہو تو مجھے عنایت فرمائے، میں اس بچے کو پہنانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نیا جوڑا پیش کیا اور وہ خدمت میں آیا، تو آقا علیہ السلام نے اس بچے کو پہنایا اور پہنا کر کے فرمانے لگے، اے محبوب، ذرا یہ تو بتا کیا تمہیں پسند ہے کہ تیرا باپ محمد ہو جائے اور تیری ماں عائشہ بن جائے؟ تو معلوم ہوا آپ نے یتیموں کا سہارا بن کر کے دکھایا ہے۔ پھر جب وہ تیار ہوا اور اپنی ساری خوشیوں کو، اپنے سارے غموں کو بھول گیا، اس وجہ سے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد محترم بھی بن گئے، آپ کی شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر آ گیا، وہ بچہ اپنے سارے غموں کو بھول کر مسکرانے لگا۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ یتیم بچہ ہے جو آپ علیہ السلام کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کچھ دور چلنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور پھر اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے کر چلے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک دوسرے میں گفتگو ہونے لگی کہ آخر یہ خوش نصیب بچہ کون ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یتیم کا بچہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام نے یتیموں کا سہارا بن کر کے دکھایا ہے اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے مواقع پر ان کا خیال رکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک اہم موضوع کی طرف گفتگو کروں کہ ہم سب کو صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ خوشی کا موقع ہے، بہت سارے حضرات میں پوری سال انبن رہتی ہے، ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، یہ خوشی کے مواقع ہیں، اس موقع پر ایک دوسرے سے سلام و معانقہ کریں، ایک دوسرے سے گلے ملیں،
آپس کی نااتفاقیوں کو ختم کر کے اتفاق کو پیدا کریں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے رشتے ناتوں کو توڑ دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک حدیث میں آیا کہ جس انسان نے رشتے ناتوں کو جوڑا یا وہ ایک دوسرے کے جڑوانے والا بنا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ کوئی شخص دو انسانوں کے اندر صلح کرانے کے لیے، میل جول کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی بھی نوبت آئے تو لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اسے فرما دیا کہ جھوٹا نہیں ہے، حالانکہ بظاہر وہ جھوٹ بول کر کے میل جول کرا رہا ہے، ایک دوسرے کی الگ الگ جا کر ایک دوسرے کے بارے میں تعریفات کر رہا ہے تاکہ آپس میں دل مل جائے، محبت قائم ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اور جھوٹ بول کر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا صلہ رحمی کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، اور عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے تھے۔ راستے میں ایک دیہات کا رہنے والا ایک عام آدمی مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عبداللہ بن دینار کو حکم دیا کہ عبداللہ آپ اپنی اونٹنی کو روک دو۔ اونٹنی روکی گئی، عبداللہ بن عمر اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور اس دیہاتی کو روک کر سلام کیا، مصافحہ کیا، پھر اسے گلے ملے، معانقہ کیا، اور اسے اپنے سر پر امامہ اتار کر، اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس عام دیہاتی کے سر پر رکھ دی، اور اسے کہا کہ آپ کے سر پر اچھی لگتی ہے، آپ میری طرف سے اسے قبول فرمائے ہدیے کے طور پر۔ لہذا اس نے قبول فرمائی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹنی جس پر وہ سوار تھے اس کی نکیل بھی اس دیہاتی کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ میری طرف سے اونٹنی بھی ہدیہ لے لو۔ انہوں نے اس اونٹنی کو ہدیہ لے لیا۔ اب یہ دونوں حضرات عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیدل چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آپ نے معاملہ اس عام آدمی کے ساتھ میں کیوں کیا؟ اگر آپ کو کچھ ہدیہ ہی کرنا تھا، کوئی معمولی سا ہدیہ کر دیتے، چند نقد رقم دے دیتے، آپ نے اتنی بڑی اونٹنی دے دی، اپنے سر کا امامہ دے دیا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار ذرا سنو، یہ جو نوجوان ہے یہ اس کے والد اور میرے والد آپس میں دونوں دوست تھے۔ اس کے والد اور میرے والد حضرت عمر دونوں دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو انسان اپنے والد کے ساتھ مرنے کے بعد بھی صلہ رحمی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے۔ اب میرے والد کے دوست تو نہیں رہے اس دنیا میں، لیکن میرے والد کے دوست کا لڑکا موجود ہے، تو میں کیوں نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں تاکہ اس کا اجر میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے۔ تو صلہ رحمی کا معاملہ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ دوست کے بیٹے کو تو چھوڑیے، خود دوست کی پرواہ نہیں ہوتی، اور دوست کو بھی چھوڑیے، بھائی بھائی کی پرواہ نہیں ہوتی، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہنوں سے ناراض ہے، والدین اولاد سے ناراض ہے۔ خدا کی قسم یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ کی تبارک و تعالی ہر انسان کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، دل میں حسد رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں سے یہ عہد کریں، یہ پیمان کریں، یہ وعدہ کریں کہ آج ہم اس دربار سے اٹھیں گے تو اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے اٹھیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر نماز کا طریقہ ہے وہ سن لیجیے، اور اس کے بعد نماز تیار ہے۔
سب سے پہلے نیت ہوگی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لے۔ اور اگر کسی سے زبان سے نہ کہا جائے وہ دل میں ارادہ کر لے، اتنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم یہاں سب جانتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کچھ اور کام تو ہمیں کرنا نہیں، اس لیے ہمارا دل میں ارادہ ہے، بس یہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں امام اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے گا اور ثنا ہوگی، ثنا سبحانک اللہم وغیرہ ہوگی۔ اس کے بعد میں دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں، نیت نہ باندھیں۔ پھر دوسری مرتبہ تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے پھر چھوڑ دیں، نیت نہ باندھیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ پھر امام سورہ فاتحہ اور قرات وغیرہ کرے گا، مکمل رکعت ہو جائے گی جس طرح سے عام رکعت ہوتی ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے الحمد شریف ہوگی، قرات ہوگی، اس کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر پوری نماز اسی طرح سے ہوگی جس طرح عام نمازیں ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کیا جائے، کھڑے ہو جائیں۔